أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ-نشین بعزت ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی ہیں وہ جس کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. بعث فی الامیین، ان پڑھ لوگوں کے درمیان، رسولا منہم، رسول بنا کر انہی میں سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے چنا رسول کے طور پر. ایسا نہیں کہ رسول کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی اور جگہ سے کسی انسان کا انتخاب کیا انہیں سمجھانے کے لیے اللہ کی باتوں کو، یا ایسا بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کو رسول بنایا، بلکہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہی لوگوں میں سے جی ہاں ایک انسان کو چنا، اور وہ تھے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے بھیجا نبی بنا کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی لیے میں نے یہ سمجھا کہ آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم میں آنکھیں کھولی جو قوم بربریت، جہالت کے دلدلے میں پھنس رہے تھے. خون کو خون نہیں سمجھتے تھے. خون ان کے پاس جو ہے سستا تھا پانی سے بھی. سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ جاتے تھے اور وہ لڑائی سالوں تک جاری رہتی تھی. اس طرح کی بربریت اور جہالت کے درمیان اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایک روشن چراغ کے طور پر، تاکہ وہ جہالت کی جو اندھیری ہے ان سے چھٹ جائے، دور ہو جائے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کے بارے میں
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا, ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والے بنا کر. پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وسراجا منیرا, اور آپ ایک روشن چراغ ہیں, ایک روشن چراغ کے طور پر آپ کو ہم نے بھیجا ہے. تو پتہ چلا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان جو جہالت کی اندھیری تھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کیا, اور لوگوں کی اس طرح سے تربیت کی, تعلیم دی کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سبحان اللہ. ہم جانتے ہیں اس واقعے کو, بہت مشہور ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ایک موقع پر ایک دوسرے جو ہے پانی کے پیاسے تھے. سبحان اللہ. تو پلانے والا انسان پانی پلانے کے لیے گیا تو پیاسا انسان نے کہا کہ میرے بازو جو ساتھی ہیں ان کو پہلے دے دو. اسی طرح ایک کے بعد دیگر ایک دوسرے تک پہنچانے لگے. جب پہلے تک آ گئے, جی ہاں, تو پتا چلا وہ ختم ہو چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں. تو اس طرح سے محبت, جو نفرت اور دشمنی تھی, اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ محبت میں اور ایک دوسرے کے لیے نشاور کرنے میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو بدلا دیا. محترم حاضرین, میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے, کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عزت دی تھی, کیا مرتبہ دیا تھا, کیا عظمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے یہ بات ہم سے واضح ہو جائے, جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کا مقام, آپ کی قدر کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں توسط سے کام لینا چاہیے, انصاف سے کام لینا چاہیے, نہ کہیں بڑھا چڑھا کر بیان کریں اور نہ کہیں گھٹا کر کما کر. جی ہاں, امت مسلمہ کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں, دو طرح کے طبقے ہیں امت مسلمہ کے اندر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور عظمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں, بس اوقات ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو, اسی خدشے کا اظہار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, کہ لوگوں تم میری شان میں بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا, غلو نہ کرنا, جس طرح لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں جی ہاں غلو کر دیا, بڑھا چڑھا کر پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی لوگوں کو. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں جب لوگ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, قدر اور شان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں تو غلو کر جاتے ہیں. بہت سارے اشعار, جی ہاں, حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اس میں غلو نظر آتا ہے. ایک شعر جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر, جی ہاں, وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر گیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہ اکبر. یعنی اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ کے مقام میں کر دیا کہ وہی وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی تھا, یعنی اللہ نعوذ باللہ من ذالک, وہی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھے, وہ پھر اتر کر آ گئے نبی بن کر. یہ بہت انتہا پسندی کی بات ہے. سبحان اللہ, یہ کھلم کھلا شرک ہے. اس طرح کی نظم اور حمد و ثنا سے ہمیں سننے سے بھی دور رہنا چاہیے. بس میں نے اس لیے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ آپ واقف رہیں, اس سے آگاہ رہیں کہ اس طرح کی باتیں اپنے اشعار میں پیش کیا کرتے ہیں. اسی طرح حضرات, امت مسلمہ کا ایک دوسرا طبقہ یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, شان و شوکت سے وہ لوگ واقف نہیں ہوتے. تو یہ بھی غلط بات ہے. ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے,
جو قدر و قیمت اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے اسے ہم جانیں اور اس کے مطابق ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں. محبت میں ہم کبھی غلو نہیں کرنا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت جو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا میں بھی بیان کیا ہے اور حدیث نبوی سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان و شوکت آخرت میں بھی رکھا ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے ہے جو دنیا کے اندر ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ذات گرامی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کو اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں پیدا کیا تھا، بنایا تھا. یوں تو اللہ رب العالمین نے تمام انسان کو بہترین طریقے سے بہترین خلقت میں بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے، تیار کیا ہے. لیکن تمام انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کو بہترین خوبصورت انداز میں جو ہے پیدا کیا ہے. ایک صحابی ہیں، اس صحابی کہتے ہیں جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رات کا وقت تھا اور چاندنی رات تھی، 14ویں تاریخ تھی. تو میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا، اور میں یہ طے کرنے میں لگا کہ سب سے خوبصورت اور جمیل کون ہے. تو میں آخر میں یہی طے کر پایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو خوبصورتی دی تھی یہ سب سے زیادہ خوبصورتی تھی. تو سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام طرح کے عیب سے ظاہر میں بھی پاک کیا، اسی طرح باطن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پاک کیا تھا. اسی طرح حضرات، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی طاقت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کئی لوگوں کے برابر طاقت تھی. ایک آدمی تھا، عرب میں رکانہ نام تھا، وہ بہت پہلوان آدمی تھا، اس کو کوئی جو ہے کشتی میں ہرا نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پنگا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کشتی لڑنے کا ارادہ کیا. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بس یوں ہی پچھاڑ دیا. تو سبحان اللہ، یہ تھی اللہ رب العالمین کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ظاہری اعتبار سے. اسی طرح حضرات، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبی یہ بھی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمنوں پر بہت دور تک پھیلا ہوا رہتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ رب العالمین نے میری مدد کی ہے رعب و دبدبا دے کر، کہ 1 مہینے کی جو مسافت ہے اگر اس دور تک بھی دشمن رہے ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبا خوف رہتا تھا. لیکن یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی نہیں تھی کہ لوگ ڈر کر آپ سے بچھڑ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، ایسی بات نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک بار بات کر لے، ایک بار ملاقات کر لے تو بار بار ملاقات کرنے کی تمنا اپنے دلوں میں رکھتا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنی باعزت اور رعبدار بنایا تھا کہ آدمی اگر ایسی بات کہنا چاہے تو کہنے سے پہلے سوچتا تھا اور پھر بولتا تھا. یہ صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جسمانی طور پر دیا تھا. اب آئیے حضرات، باطنی طور پر وہ کیا خوبیاں ہیں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا چرچا ہم نے بلند کر دیا ہے، آپ کی شان کو ہم نے بلند کر دیا ہے کہ ہر ایک کی زبان میں آپ کا چرچا ہو. اور اس چرچے کو اللہ رب العالمین نے کئی طریقے سے بتلایا ہے. اس کی ایک زندہ مثال جو ہم دیکھتے ہیں، ہر دن 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے 5 مرتبہ، اور
لا اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اذان کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جو ہے لوگوں تک پھیلاتا رہا۔ محترم حاضرین، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو اپنے شعر میں پیش کیا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر تھے، جو شعر و شاعری کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثرائی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو بیان کرتے ہوئے، وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ لِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پھیلانے کے لیے جی ہاں اپنے نام کے ساتھ اشہد جب مؤذن کہتا ہے تب وہ بیان کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی شان و شوکت، اس کی عزت کو بڑھانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یوں تو ہم جانتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا ناجائز ہے، ناجائز ہے کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے اس نے گویا کہ شرک کیا، یہ حدیث کی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو چاہے وہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی مخلوق کی قسم کھائے اس کا مطلب یہی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے احترام کو، اس کی عزت و شان و شوکت کو بڑھانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی قسم کھائی اور کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ قوم لوط کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ یہ غلط چیزوں میں، نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں۔ قوم لوط کی جو برائی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہومو سیکس میں مبتلا تھے، ایک بدترین برائی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی بستی کو آسمان میں لے جا کر زمین میں دے مارا اور نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ یعنی قسم کھا کر یہ بتلا رہا ہے اے اللہ کے رسول آپ کی ذات گرامی، آپ کا اخلاق اور احترام، اور یہ لوگ دیکھیے جو اخلاق کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں، بد اخلاق کی انتہا کو یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، کبھی بھی اللہ رب العالمین نے آپ کا نام محمد نہیں لیا خطاب کرتے ہوئے، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت گرامی کو بیان کر کے اللہ رب العالمین آپ سے خطاب کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم جانتے ہیں دوسری جو دیگر انبیاء علیہم السلام ہیں، جب ان سے اللہ رب العالمین خطاب کیا کرتا تھا ان کا نام لیا کرتا تھا۔ کبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا زکریا، یا زکریا، کبھی کہا یا یحییٰ، کبھی کہا یا ابراہیم، کبھی کہا یا نوح۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو یا ایھا النبی اور دیگر جو صفتیں ہیں ان کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ اسی طرح حضرات اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی یہ حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نبی کو نہ پکارو، چنانچہ کہا اللہ رب العالمین نے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح رسول کو ندا مت دو، رسول کو مت پکارو اس طرح سے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور احترام کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جب کسی چیز کا تعلق ہو جائے اللہ رب العالمین نے اس چیز کی بھی قدر و قیمت کو، شان کو بڑھا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے مکہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس شہر کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے جی ہاں قرآن مجید میں ام القریٰ سے خطاب کیا کہ یہ تمام شہروں اور تمام بستیوں کی ماں ہے، یعنی کہ یہ سینٹر ہے۔ اسی طرح حضرات وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی تعلق رکھتے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر عزت و شان و شوکت کو بڑھا کر پیش کیا۔ چنانچہ کہا حسن الحسین کے بارے میں کہ سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ یہ جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان
نوجوانوں میں سے یہ دونوں سردار ہوں گے. سبحان اللہ. اسی طرح فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یہ جنت کی عورتوں کی جو ہے سردار ہوں گی. اسی طرح حضرات یہ جو ہے ازواج مطہرات کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا ان کا احترام اور ان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ مومنوں کے لیے اولویت اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ رکھنے والے کون ہیں؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں جن عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے انہی میں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کے شان و شوکت اور احترام کے طور پر. اسی طرح حضرات یہ جو باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اب آئیے ہم کچھ ایسی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام سے ہے، وہ آخرت میں ہے. اخروی دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو رکھا ہے. چنانچہ کل قیامت کے روز تمام کے تمام لوگ پریشان حال ہوں گے. سب جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھاگیں گے، دوڑیں گے اور کہیں گے برائے مہربانی ہمارے لیے آپ سفارش کیجئے. تو تمام کے تمام انبیاء کیا بولیں گے ہم سب جانتے ہیں. کہیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ تم فلاں نبی کے پاس جاؤ. اس طرح ایک دوسرے کی طرف جانے کے لیے کہیں گے اور آخر میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے یہ لوگ اور سفارش کے لیے کہیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں، یعنی سفارش کے لیے ہوں. اللہ رب العالمین نے اس درجے کو، اس مقام کو مقام محمود کے نام سے بتلایا ہے، جو ہم دعائیں پڑھا کرتے ہیں جو اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یا اللہ تو مقام محمود دے نبی کو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. وہ مقام محمود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سفارش کرنے کا جو ہے موقع دے گا اور اللہ رب العالمین خود سے وہ الفاظ سکھلائے گا جن کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی کریں گے لوگوں کے لیے. اسی طرح حضرات جیسا کہ میں نے ابھی دعا پڑھی کہ ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں وسیلہ ایک ایسا مقام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین دے گا اور کسی بھی نبی کو نہ کسی انسان کو اللہ رب العالمین دے گا، وہ ہے وسیلہ. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے لیے. اسی طرح حضرات اس امت کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوں گے. اور حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے، جہاں نکاح کے بارے میں فرمایا ہے کہ تزوج الودود الولود، کہ تم نکاح ایسی عورت سے کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو اور زیادہ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنے والی ہو. ٹھیک اسی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے یہ اس لیے کہ میں کل قیامت کے روز مجھے فخر حاصل ہوگا کہ میری امتی اتنی تعداد میں ہے، اتنی کثیر تعداد میں ہے، سب سے زیادہ کثرت اسی امت کی ہوگی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عزت اور احترام کے لیے ہے. اس کے بعد حضرات انسانوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے میں پاس آؤں گا اور کہوں گا کہ کھولنے کا مطالبہ کروں گا. فیقول الخازن من انت، جو جنت کا داروغہ ہوگا ان کا نام ہوگا رضوان، وہ کہیں گے کہ من انت، تم کون ہو؟ فیقول انا محمد، اب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں محمد ہوں. فیقول یعنی وہ داروغہ، وہ خادم، وہ کہیں گے کہ
بِكَ أُمِرْتُ، صرف آپ کے لیے ہی اجازت دی گئی ہے، لا افتح لأحد قبلک، آپ سے پہلے کسی کے لیے کھولا نہیں گیا. تو اس سے پتا چلا اللہ رب العالمین نے جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے داخلہ کا موقع دے گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت و شرف کی بات ہے. یہ کچھ باتیں تھیں حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شان و شوکت، عظمت سے متعلق تھیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، سیرت رسول پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے، یعنی ہم سب کے لیے، مومنوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو اسوہ حسنہ جو ہے اس کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ جب ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، معلوم کریں گے، تبھی چل کر جو ہے اسوہ حسنہ ہم معلوم کر سکتے ہیں. اب آئیے میں آپ کے سامنے بس 2-4 منٹ کے اندر کچھ ایسی باتیں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور عزت و احترام کو معلوم کرنے کے بعد ہمارا کیا حق بنتا ہے، جی ہاں کیا فرض ہم پر عائد ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس محبت کا اظہار اس طرح کریں کہ ہم آپ کی اطاعت کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے تو کسی اور کی بات نہ لی جائے. جب ہم ایسا کریں گے تو اس سے پتا چلا کہ واقعی معنوں میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے ہمارے، ان سے آپ کی جو ہے محبت ہے. اسی طرح حضرات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آئے تو ہمارے دل میں کوئی خلیش نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اگر ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسی بات نہ ہو، بلکہ بلا جھجک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر لیں. اگر ہم قبول کریں گے، مان لیں گے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہے. اگر ہم نہ مانیں گے تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. کہا اللہ تعالیٰ نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ ایمان اس وقت تک مومن اس وقت تک لوگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جب اپنے مابین کچھ جو ہے معاملہ پیش آ جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں. اس کے بعد حضرات ایک اور تقاضا یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے ہم سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. جب کوئی انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، جی ہاں بد احترامی سے پیش آتا ہے، سبحان اللہ، اس کا نقصان صرف اس انسان کی ذات تک نہیں محدود ہوتی، بلکہ اس کا برا اثر نسلوں در نسل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا برا اثر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر کے دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت جو ہے لوگوں کے درمیان بانٹ رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے. ایک شخص آیا، آ کر کہا یا محمد اعدل، کہ اے محمد آپ انصاف سے کام لو. سبحان اللہ، کوئی ذات ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو انصاف کی بات کو جانتا ہے، اس کے باوجود یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف سے کام لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم اعدل فاعدل، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا. سبحان اللہ، جب یہ کچھ باتیں ہوئی، بحث ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ آدمی جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے جس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے، ایسی قوم نکلے گی، سبحان اللہ، یہ لوگ اس طرح سے دین سے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر کمان سے نکل جاتی ہے. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمی، کہ جس طرح سے تیر کمان سے نکل جاتی ہے ٹھیک اسی طرح یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے. یعنی کہ اشارہ تھا خوارج کی طرف. جو لوگ جانتے ہیں، ہم سب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں خوارج کس کو کہتے ہیں. خوارج ایک ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں جو ہے تقوی، عبادت و پرہیزگاری کا اظہار کیا کریں گے، لیکن یہ لوگ مومن کے خون کو حلال سمجھیں گے. جی ہاں، گناہ کبیرہ کی وجہ سے یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آدمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور بھی بہت ساری صفتیں ہیں ایسے لوگوں کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا کہ اس سے یہ نسل
جو ہے پیدا ہونے والی. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کتنی بری بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسوہ حسنہ اور جو ہے اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ رب العالمین ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ کرے, ہم سے کوئی بات نہ سرزد ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے خلاف ہو. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کو شفایابی عطا کریں, اور اسی طرح جو لوگ ہم سے چلے گئے ہیں, انتقال کر چکے ہیں, اللہ تعالی ان تمام کی مغفرت فرمائے. آمین. جزاكم الله خيرا. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وعز وتم وهم وأكبر. الله أعلم ما تصنعون.